مسلسل جو اس وقت ہمارے 10,000 نوجوان بند ہیں، ان کی والدین، ان کی خواتین پیچھے نہ صرف بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ایجوکیٹ کر رہی ہیں، بلکہ ان جیلوں میں ان سے ملنے بھی وہی ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی ہے، سر کو نہیں جھکاتی ہے، بھارت کی ہیجمنی کو قبول نہیں کرتی ہے، کیونکہ 370 کے بعد بھی کشمیری خاموش ہے، اور وہ خاموشی نفرت کی خاموشی ہے، اور ہزاروں سال تک ان کے خلاف دلوں میں رہے گی۔ بھارت جانتا ہے کہ کشمیر میں جتنی بھی تبدیلیاں لائی جائیں گی، ان کا الیکشن ہو یا چاہے کوئی بھی فیصلہ ہو، کشمیری ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ تحریک کشمیر کو دیکھ سکتے ہیں، اس تحریک کے سینیریو کو دیکھیں گے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی اگر اس کے پیچھے وہ خواتین نہیں ہوتی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، پھر ان کے دلوں میں یہ جذبہ شہادت اور تحریک کے ساتھ وابستگی کو مضبوط رکھنا، زندہ رکھنا۔ نمبر 1، پھر خود تحریک کا ایک حصہ ہونا۔ سوشیو پولیٹیکل سینیریو میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خواتین 1990 میں اس کے ساتھ جڑی، پولیٹیکلی بھی، سوشلی بھی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اگر قیادت مضبوط ہے، جیلوں میں بند ہے، تو ان کے ساتھ خواتین جیلوں میں رہی ہے اور انہوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ عائشہ اندرابی کو دیکھیے، وہ اس وقت بھی تہاڑ جیل میں۔ آپ دیکھیے زمرد حبیب صاحبہ، اس نے 7 سال جیل میں گزارے، اور وہ ڈاکیومنٹ انہوں نے تحریر کی ہے جو FIR کی حیثیت رکھتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اگر کشمیر کے قضیے کو وہاں لیا جائے۔ اور پھر دیکھیے، مسلسل جو اس وقت ہمارے 10,000 نوجوان بند ہیں، ان کی والدین، ان کی خواتین پیچھے نہ صرف بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، ایجوکیٹ کر رہی ہیں، بلکہ ان جیلوں میں ان سے ملنے بھی وہی ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارتی ہے، سر کو نہیں جھکاتی ہے، بھارت کی ہیجمنی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے جس کو بھارت توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک توڑ نہیں سکا ہے اور آئندہ بھی نہیں توڑے گا۔ دیکھیے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے الیکشنز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف وہاں کی جو گورننس ہے، وہاں کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ان کو حل کرنے کے لیے۔ فاروق عبداللہ کی فیملی یہ جانتی تھی کہ یہ آج بھی اور پہلے بھی ہماری حیثیت وہ نہیں ہے جو 47 کی تھی، جب وہ ایک پرائم منسٹر ہوتے تھے، کشمیر کے ایک اپنے سپریم کمانڈ ہوتی تھی، لیکن ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ ان کو ایک پاور چاہیے تھا لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے، اور ان کو پتہ ہے لیفٹنٹ جنرل کے ہاتھ میں فیصلے ہیں، وہ ایک ٹیچر کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کشمیریوں نے ووٹ دیا ہے، وہ ووٹ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کشمیر کے اندر اپنے پیر جمانے کے لیے تھا، وہ ایک مینیفیسٹو تھا، اس کے خلاف، نفرت کے خلاف آپ دیکھ سکتے ووٹ تھا۔ باقی لیفٹنٹ جنرل کے جو اختیارات ہیں وہ یہی ہے کہ وہ وہاں سے لے کے ٹرانسفر کرا سکتا ہے، لیکن سارا رول جو ہے وہ سینٹر چلا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کی جو اکانومی ہے اس کو کرش کیا جائے، لوگوں کی جو پاور ہے، اکنامک پاور ہے، اس کو کرش کیا جائے، جو جذبہ ہے اس کو کرش کیا جائے، کیونکہ 370 کے بعد بھی کشمیری خاموش ہے، اور وہ خاموشی نفرت کی خاموشی ہے، اور ہزاروں سال تک ان کے خلاف دلوں میں رہے گی۔ بھارت جانتا ہے کہ کشمیر میں جتنی بھی تبدیلیاں لائی جائیں گی، ان کا الیکشن ہو یا چاہے کوئی بھی فیصلہ ہو، کشمیری ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر ڈیموگرافک چینج ہو جائے گی، کل کو ہندوستان یہ نہ کہے آئیے ہم کشمیر میں رائے شماری کرائیں گے، تو کشمیر ووٹ دینے کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ اس ووٹ بینک کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، ادھر بھی اور آزاد کشمیر میں۔